صحابہ کرام سروں پر کفن باندھ کر سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں۔ میرے نبی جب غزوہ خندق میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں، صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں۔ میرے نبی جب غزوہ تبوک میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں، صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے سینوں پر قرآن لیے آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک جب بھی ہمیں قرآن کی سر بلندی کے لیے میدانوں پر آنا پڑے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں پر آئیں گے۔ وہاں سے 4 کتابیں نازل کر دی۔ پہلی کتاب کا نام توریت تھا، دوسری کتاب کا نام زبور تھا، تیسری کتاب کا نام آواز سے بولو، چوتھی کتاب کا نام میرے پیارے بھائیوں، رب کی 3 کتاب ہے۔ پہلی توریت ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے۔ تینوں کتاب کے بارے میں میرے رب نے کلام اللہ نہیں کہا۔ تینوں کتاب کے بارے میں میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یاد کرنے میں ہم اس کا ثواب دیں گے، قیامت والے دن ہم تاج پہنا دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان 3 کتاب کے بارے میں میرے رب نے حفاظت کا ذمہ قیامت تلک نہیں لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان 3 کتاب کے لیے رب تعالیٰ نے نماز کا حکم، نماز میں پڑھنے کا حکم جاری نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے نماز جیسی نعمت تک نہیں دی، لیکن جب قرآن مجید آتا ہے میرا رب کہتا ہے یہ تو کلام اللہ ہے، اس کو تو ہم نے بڑے خوبصورت انسانوں پر نازل یعنی کہ نبی آخر الزماں پر نازل کر دیا۔ رب تعالیٰ کہتا ہے یہ کلام اللہ ہے، اس کو لانے والا جبریل امین ہے جو رب تعالیٰ سے لے کر آئے گا، پہنچائے گا میرے محبوب تک۔ رب تعالیٰ کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو ہم نے آپ پر وحی کر دینی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، توجہ اس طرف رکھنی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرنا۔ رب تعالیٰ کی یہ کتاب تھی، جب رب تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا روئے زمین پر لے آئے، مگر لائے کیسے؟ ہم نے پوچھا رب تیری تعریف کیا ہے؟ قرآن سے آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رب کہتا ہے تمام تعریف اس رب کے لیے ہے تو تمام جہاں کا پالنے والا ہے۔ اے ربا تو ہے کون؟ رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربا آپ ہے کون؟ آپ کس دن کے مالک ہیں؟ رب کا قرآن جواب دیتا ہے مالک یوم الدین، یہ تو روز جزا کا یعنی کہ قیامت کے والے دن کا مالک ہے۔ رب تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اے ربا ہمارا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ رب کا قرآن سکھا دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ لوگوں کہہ دو ہم تو آپ ہی کے بندے ہیں، و ایاک نستعین، ہم نے تو آپ ہی سے مدد چاہنی ہے۔ ربا اب آپ ہمیں ذرا دعا سکھا دیجئے، ہم کون سے راستے میں چل پڑے؟ اگر 2 راستے رب نے دکھا دیا، حضرت آدم کے 2 بیٹوں سے ایک حابیل بنا، دوسرا قابیل بنا، ایک فرما بردار بنا، دوسرا نافرمان بنا، ایک کے لیے جنت لکھ دی گئی، دوسرے کے لیے جہنم لکھ دی گئی، ایک قیامت تلک کے لیے رسوا ہی رسوا ہے، دوسرا قیامت تک کے لیے سروں میں اس کا تاج ہی تاج ہے۔ ربا ہمیں دعا سکھا دیجئے۔ رب پہ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے یہ دعا مانگو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ کون سا راستہ؟ رب کا قرآن پھر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ربا اس راستے پر جس پر آپ نے انعام کر دیا۔ ربا آپ نے کن لوگوں پر انعام کر دیا؟ رب نے ان لوگوں پر انعام کیا جو رب کے نبی بنے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب نے ان لوگوں پر انعام کیا جو شہداء بنے۔ رب کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، رب نے انعام کرا صالحین پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب نے انعام کرا علماء پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے لوگوں کے راستے پر جس پر آپ نے انعام کی بارش کر دی۔ انعام کی بارش رب نے نبیوں پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے شہداء پر بھی کری، انعام کی بارش
رب نے صلحاء پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے صحابہ پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے تابعی پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے تبع تابعی پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے علماء فقہاء فضلاء پر بھی کری، رب نے بارش انعام کی بارش شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث پر بھی کری۔ یا اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا دیجئے۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے، خود سے ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ہمیں کیسے راستے سے بچنا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ایسے راستے سے بچائیے جس پر آپ نے غصہ کرا، جس پر آپ راگ کرتے ہیں، ہمیں گمراہ میں سے نہ بنائیے جس طرح شیطان گمراہ ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگلی سورت کی طرف آتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے الف لام میم، اس کے معنی کسی قطب کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی ابدال کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی فقیہ الامہ کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی شیخ التفسیر کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی شیخ الحدیث کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی عالم کو نہیں معلوم، اس کے معنی صرف رب العالمین جانتا ہے، صرف رحمت للعالمین جانتا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے ربا یہ بک کیسی ہے، یہ کتاب کیسی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس پر کوئی شک نہیں۔ اے ربا ہم نے کرنا کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ ربا جو آپ نے رمضان کے مہینوں میں روزہ لکھ دیا، رب کا قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے۔ ربا ہم نے کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع، تمہارے لیے تجارت، تمہارے لیے بزنس حلال کر دیا۔ وحرم الربا، تمہارے لیے سود کو، تمہارے لیے رشوت کو حرام کر دیا۔ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے ربا آپ نے تو حکم بھی بتا دیے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے اتنا خوبصورت قرآن، اتنا پیارا قرآن آپ نے کون سے مہینوں میں نازل کر دیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں جان لو ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینوں میں نازل کر دیا۔ ربا اس رمضان میں تو 30 دن ہے، 3 عشرے ہیں، آپ نے کون سے رات کو اس قرآن کو نازل کر دیا؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تو اس کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کر دیا۔ ربا لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب کا قرآن پھر کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ، جو 1000 مہینوں سے ارفع، جو 1000 مہینوں سے افضل۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے کہا ربا پھر تو یہ بڑی مشکل کتاب ہوگی، پھر تو یہ بڑی سینسیٹیو کتاب ہوگی، بڑی ہارڈ کتاب ہوگی۔ رب کے قرآن نے کہا نانا یہ تو بڑی آسان ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کو یاد کرنا چاہے۔ ربا پھر تو یہ بڑی ہی معیاری کتاب ہے، ربا یہ تو بڑی معظم کتاب ہے۔ اے ربا آپ تو اس کو ہمارے پر یہ کس طرح محفوظ رہے گی؟ رب کا قرآن کہتا ہے اے بندو تم ٹینشن نہ کرنا، اس قرآن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ ہم نے بولا ربا اس کو پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے پیارے بھائیوں ہم نے رب سے پوچھا اے ربا ذرا یہ بھی بتا دیجئے ہم تو 5 فٹ کے انسان ہیں، ہم تو 6 فٹ کے انسان ہیں، یہ قرآن تو کئی ہزار سورتوں میں مشتمل ہے، یعنی کئی 100 سورتیں ہیں، کئی ہزار آیتیں ہیں، اس پر اعراب بھی ہے، اس پر زبر بھی ہے، اس پر زیر بھی ہے، اس پر پیش بھی ہے، اس پر مد بھی ہے۔ ربا پھر تو یہ آپ ہم تو 6 فٹ کے انسان ہیں، ہم تو 5 فٹ کے انسان ہیں، ہماری عمر تو 60-70 کے درمیان۔ ربا آپ کے محبوب نے کہہ دیا پھر تو ہم سے یہ کتاب
یہ کتاب کیسے ہم سے محفوظ ہوگی؟ اس کتاب کو تو آپ پہاڑ پر نازل کر دیتے، وہ تو بڑا مضبوط ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ رب قرآن کہتا ہے نانا لوگو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لوگو اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے یہ تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے اس قرآن کو جب ہم نے دیکھا ہم تو ڈرنے لگ گئے، یا اللہ اس قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ رب قرآن نے کہا لوگو ٹینشن نہ کرنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوگو اس قرآن کو ہم نے نازل کر دیا، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رب کا یہ قرآن روئے زمین پر آ گیا، رب کا یہ قرآن مکہ کی سرزمین پر آ گیا، رب کا یہ قرآن مدینہ منورہ کی پاکی زمین پر آ گیا، اس زمانے سے لے کر کفار مشرکین اس قرآن کے پیچھے لگ گئے، اس قرآن کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ چاہتے یہ قرآن مٹا دیتے، وہ چاہ رہے تھے یہ قرآن مٹ جائے، وہ چاہ رہے تھے یہ قرآن ختم ہو جائے، وہ چاہ رہے تھے یہ قرآن والے ختم ہو جائیں، لیکن میرے رب کا وعدہ سچا، میرے رب کی کتاب سچی۔ کفار مشرکین نے اس قرآن مجید کو لاکھوں مٹانا چاہا، لیکن میرے رب کے ان صحابہ کرام نے ہم تک یہ قرآن مجید پہنچا کر کے ہم تک یہ انعام کر دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تلک ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید محفوظ کیسے رہا؟ یہ قرآن مجید والے محفوظ کیسے ہوئے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک نے آپ کے اس علاقے میں مدرسہ دے دیا، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے، صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے، رائٹنگ کرتے اس کی۔ پھر اس قرآن مجید کو اس زمانے میں پڑھنا بھی جرم تھا، جو پڑھتا اس کو کفار مشرکین اس پر ظلم کرتے۔ حضرت صدیق اکبر جب مکہ کی گلیوں میں اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق جب ایمان لا رہے ہیں، ایمان لانے سے قبل اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں کہ میرے محبوب کا سر نعوذ باللہ الگ کر دیں گے، لیکن جب قرآن کی تلاوت سنی تو عمر فاروق بھی کہنے لگا آمنا وسلمنا، یہ تو قرآن مجید بالکل برحق ہے۔ جب اس کی تلاوت حضرت عثمان غنی پڑھتے پڑھتے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے، شہادت کا جام لے لیا۔ میرے پیاروں، اس قرآن کے لیے حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ اس قرآن کے لیے تمام صحابہ کرام نے وہ سربلندی عطا کری۔ میرے نبی نے جب تمام صحابہ کو حی علی الجہاد کا حکم دیا، تمام صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے، سینوں پہ قرآن لیے میدانوں پر آ گئے۔ جنگ بدر میں نبی جب حی علی الجہاد کہتے ہیں، صحابہ کرام تمام صحابہ کرام اپنے سروں پر کفن باندھے، سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں۔ میرے نبی جب غزوہ احد میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں، صحابہ کرام سروں پر کفن باندھ کر سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں۔ میرے نبی جب غزوہ خندق میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں، صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں۔ میرے نبی جب غزوہ تبوک میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں، صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے سینوں پر قرآن لیے آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک جب بھی ہمیں قرآن کی سربلندی کے لیے میدانوں پر آنا پڑے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں پر آئیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج سے نیت کرو
کہ اس قرآن مجید کو اپنے بچوں کو سکھاؤ گے انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن؟ اب میرے پیارے بھائیو، جب یہ قرآن چلتا چلتا چلا آ گیا، سب سے پہلے اسلام کا مدرسہ جو صفہ کے نام سے مشہور ہوا، اس کی بنیاد میرے نبی نے رکھی۔ صحابہ کرام وہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرتے۔ یہ سارے مدرسے یہ اسی صفہ سے جا کر کے ملتے ہیں، یہ سارے مدرسے اسی صفہ کی شاخیں ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے، کوئی بندہ اگر مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کوئی بندہ اگر مدرسے میں چاول دیتا ہے، ٹاکا دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے، اس کو برابر صفہ کا ثواب ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم سب پر انعام ہے۔ جو لوگ مدرسے کو بند کرنا چاہتے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ مدرسوں کو بند کرنا چاہتے تھے، جو لوگ مدرسے کے مخالف تھے، جو لوگ علماء کے مخالف تھے، جو لوگ حافظوں کے مخالف تھے، جو لوگ مساجد کے مخالف تھے، ایسے لوگوں کو تو ہم نے 5 اگست کو ملک بنگلہ دیش سے جوتے مار مار کے بھگا دیا ہے نا بھائی؟ اب اس ملک میں انشاءاللہ نظام ہوگا تو قرآن کا ہوگا، نظام ہوگا تو تمام دینداروں کا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا وقت میرا بہت زیادہ ہو رہا ہے، میرے مسلسل پروگرامات بھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا مسئلے کو سمجھیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کا محافظ بننا ہے انشاءاللہ۔ اور قرآن کا محافظ کون کون بنے گا انشاءاللہ؟ سب بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جس طرح صحابہ کرام نے اس امانت کو، نبی کے اس امانت کو، رب کے اس کلام اللہ کو ہم تلک اتنی خوبصورتی سے پہنچا دیا، ہم بھی انشاءاللہ اپنے اولادوں کو پڑھا پڑھا کر انشاءاللہ قیامت تک اس قرآن کو انشاءاللہ یاد کرتے کرتے پوری دنیا میں اس کا پرچار کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے پیارے بھائیوں، ذرا دوسرے مسئلے کی طرف آئیے۔ اب میرا پیٹرول ختم ہو رہا ہے، اب دوسری بات کی طرف آئیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی، جو میں نے پڑھی، ما کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یعنی رب نے کہہ دیا اپنے محبوب سے، کیا کہہ دیا؟ اے محمد، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ شش نبی ہیں، لاسٹ نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس روئے زمین پر، اس آسمانوں پر، اس پوری کائنات پر نبی نہیں آئے گا۔ یعنی نوبر پورے نبی نائے، نوبر پورے۔ اب اس مسئلے کو کیا بولتے ہیں؟ اس مسئلے کو ختم نبوت کہتے ہیں، اس مسئلے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میرے پیاروں؟ اب سننا میرے پیارے بھائی،